آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ گاؤں کے لوگ چاچا افضل خان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ چاچا کہتا ہے کہ کیسر کلاں کی تاریخ ہے کہ جو کیسر کلاں کے لوگوں پر مسلط ہوتا ہے گاؤں کے لوگ اسے بھگا دیتے ہیں۔ چاچا افضل یہ بھی کہتا ہے کہ ہمت کرو اور اپنا حق چھینو اور اس ظالم ڈاکٹر کو بھگا دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری افسر ہے، سرکاری افسر سے پنگا لینا کچھ اچھا نہیں ہوتا اور جو بھی اس سے پنگا لے گا اچھا نہیں ہوگا۔ مینو چاچا افضل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر نوفل کدھر ہے؟ کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو نے؟ مینو کہتی ہے کہ کچھ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ چاچا کہتا ہے کہ ساری زندگی تو مجھ سے پوچھ کے بڑی ہوئی ہے، تیرے گھر کے سب لوگوں کا علاج میں نے کیا ہے اور تجھے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے، جلدی بول مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے مسئلہ نہیں مسائل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ افضل خان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، بتا جلدی بتا کیا مسئلہ ہے؟ مینو کہتی ہے کہ پہلا مسئلہ بیالوجی، دوسرا کیمسٹری اور تیسرا فزکس، تم پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ۔ چاچا کہتا ہے کہ کتابوں سے نہیں بندوں سے یعنی انسانوں پر ڈاکٹری سیکھو، دنیا کا ہر کام کرنے سے ہوتا ہے، پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ 2-4 بندوں کو مارے گی، 8-10 کو ٹھیک کرے گی، تب ہی ڈاکٹر بنے گی۔ ویسے بھی تھوڑے دنوں میں یہ ڈاکٹر جانے والا ہے۔ مینو یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ کدھر جانے والا ہے؟ چاچا کہتا ہے کہ تو میری شاگردی میں آ کر بیٹھ، میں تجھے سارا علم سکھا دوں گا۔ مینو کہتی ہے کہ ڈاکٹر کہاں جانے والا ہے؟ گاؤں والے ڈاکٹر سے خوش نہیں ہیں، میں بھی انہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ گھر آئے مہمان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، بڑی مشکل سے ڈاکٹر آیا ہے اور تم لوگ اس ڈاکٹر کو گاؤں سے نکال رہے ہو۔ مینو کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو کیوں نکال رہے ہیں یہ لوگ؟ ملک نادر اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے میری دی ہوئی بائک کو واپس کر دیا اور اب میرا ڈیرا چھوڑ کر جا رہے ہو اور آپ نے تو نئی جگہ بھی ڈھونڈ لی ہے، یہ بات بالکل مجھے اچھی نہیں لگی۔ مہربانی کر میری اتنی بے عزتی کریں جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نوفل ملک صاحب کی بات سن کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے ملک صاحب میں آپ کی بات سمجھا نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں دھمکی نہیں دے رہا، بس سمجھا رہا ہوں جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نوفل کہتا ہے کہ ملک صاحب میں اب جا رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرا تحفہ لے کر جائیں گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا حکم سمجھو، کسی کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں، اگر ضرورت پڑی تو میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ ملک کہتا ہے کہ آپ تو میری بے عزتی کر رہے ہیں، یہ میرا حکم ہے، آپ یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا اور ڈاکٹر نوفل جانے کے لیے ملک صاحب سے ہاتھ ملاتا ہے، لیکن ملک صاحب ڈاکٹر نوفل سے ہاتھ نہیں ملاتے اور غصے سے ملک صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ملک صاحب ڈاکٹر نوفل والی بائک کی چابی نکال کر پھینک دیتا ہے اور بائک کو روڈ سے نیچے گراتا ہے اور پھر بائک کو آگ لگا دیتا ہے۔ ڈاکٹر نوفل یہ دیکھتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نوفل بیٹھا موبائل پر ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ساتھی ڈاکٹر کی ویڈیو ہوتی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈاکو نہیں ڈاکٹر ہوں، گولیاں مارتی نہیں دیتی ہوں، پہلی گولی اس لیے دوں گی تاکہ ڈینگی سے نجات ہو، دوسری گولی اس لیے دوں گی تاکہ وٹامن ڈی کی کمی دور ہو، اور آخری گولی اس لیے دوں گی تاکہ تم سب کے دماغ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ کہتی ہے کہ اپنی نوکری بچانے کے لیے۔ نوفل کہتا ہے کہ اندر تو جھوٹ بول کر آئی ہو، میرے سامنے تو سچ بول لو۔ کہتی ہے کہ سچ یہ ہے کہ تم اکلوتے ہو، لیکن میں اکلوتی نہیں ہوں، جو تمہارے والدین نے عقل مندی دکھائی تھی وہ میرے والدین نے نہیں دکھائی،
مجھ پر 5 چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ ہے۔ ڈاکٹر بیٹھا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران مینو ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ مینو ڈاکٹر صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ کہتی ہے میرا پرسوں ٹیسٹ ہے، مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، تو آپ برائے مہربانی مجھے میرے ٹیسٹ کی تیاری کروا دیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے میڈیکل کیے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، مجھے اب کچھ یاد نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا، تم کسی اور سے پڑھ لو۔ لیکن مینو اصرار کرتی ہے تو ڈاکٹر نوفل کہتا ہے ٹھیک ہے تم صبح ڈسپینسری آ جانا، میں پڑھا دوں گا۔ وہ کہتی ہے کل نہیں، آج اور ابھی اسی وقت پڑھانا ہے، کیونکہ رات کو 10 بجے کے بعد میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اسی دوران مینو کا چاچا بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنے چاچا سے کہتی ہے کہ چاچا ڈاکٹر صاحب سے کہہ دو کہ مجھے پڑھا دیں، اور وہ بھاگ کر کتابیں لینے چلی جاتی ہے۔ جب وہ بھاگ کر کتابیں لینے اپنے گھر چلی جاتی ہے تو گھر میں سامنے اس کے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہاں سے آ رہی ہو؟ مینو کہتی ہے کہ چاچا سرتاج کے گھر سے آ رہی ہوں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں تو اس کے گھر سے آ رہی ہے۔ آج تو اس کے گھر سے آ رہی ہے، کل تو اس کے دفتر سے آ رہی تھی۔ بندہ تو بندہ، کتے بھی اس کے دفتر کے سامنے سے نہیں گزرتے کہ پکڑ کر وہ منصوبہ بندی کا بتانا شروع ہو جائے گا۔ تو بتا وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ ایسے ہی ملنے گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ تیری شادی ابھی ہوئی نہیں تو ابھی اس کے دفتر کے چکر لگانا شروع ہو گئی ہے، کوئی تو ماں باپ بہن بھائی کی عزت کا خیال کر، چل اندر چلی جا۔ وہ اندر چلی جاتی ہے۔ مینو ڈاکٹر کے پاس پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بیٹھا باہر اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہتی ہے فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، ایسا رٹا لگاؤں گی کہ 10 سال بعد بھی پوچھیں گے تو سب کچھ فر سنا دوں گی۔ ڈاکٹر نوفل کہتا ہے کہ رٹا نہیں لگانا، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جو کچھ بتایا ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے مجھے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن میں ابھی جو کہنے والی ہوں آپ نے سمجھنا ہے۔ نوفل کہتا ہے کیا بات ہے، مجھے بتاؤ کیا سمجھانے والی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ پورا گاؤں آپ کو یہاں سے نکالنے کی سازش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نوفل کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے۔ مینو کہتی ہے کہ آپ 2 سال کے بچے نہیں ہیں جو کسی میلے میں گھوم گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ڈاکٹر نوفل گھر سے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بینر لگے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر نوفل کو یہاں سے نکالو۔ وہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آتا ہے تو لوگوں کا ایک ہجوم نعرے مارتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی ڈسپینسری کا گیٹ بند کر دیتا ہے، لیکن لوگ دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر ڈسپینسری کے کمرے میں آتا ہے تو وہاں چودھری اور چاچا افضل خان بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ چودھری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نکالنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے گھر جانے کے لیے سامان پیک کرتا ہے اور باہر چاچا سرتاج اور اس کی بیوی اس کو الوداع کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ چاچا سرتاج موٹر سائیکل پر اس کو بٹھا کر بس کے سٹاپ پر اس کو چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ پیچھے مینو بھی سائیکل پر ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ چاچا سرتاج اس کو چھوڑنے کے لیے بس کے سٹاپ پر آتا ہے، بس رکتی ہے اور اس کو بس پر بٹھا دیتا ہے اور بس چلی جاتی ہے اور مینو اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ ادھر چاچا افضل خان کی بیٹی بیمار ہوتی ہے، اس کا بیٹا اس کو بلانے کے لیے جاتا ہے۔ چاچا افضل خان جب گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت سخت بیمار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن ادھر ڈاکٹر تو اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا چاچا سرتاج کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ سرتاج کی بیوی کہتی ہے ڈاکٹر صاحب تو واپس چلے گئے ہیں۔ سرتاج کی بیوی کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے،
لیکن ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے ہیں، میں اب کیا کروں؟ اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں اس کی بیٹی بہت بیمار ہوتی ہے، لیکن چاچا افضل خان اس کو دوائی نہیں دلا سکتا کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں، جس کے لیے وہ بہت اونچی اونچی روتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔